بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، آج کی اس تیسری ویڈیو کے اندر بھی ہم مصنف سنن ابی داود کا تعارف ہی پڑھیں گے۔ اس سے قبل دو ویڈیوز میں ہم کچھ حصہ پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شیوخ الامام ابی داود رحمہ اللہ و تلامذتہ کو پڑھیں گے۔ کچھ شیوخ کا تذکرہ سابقہ ویڈیو میں کر دیا گیا ہے، مزید جو رہ گیا تھا اس کو آج کی اس ویڈیو میں مکمل کریں گے، اور اس کے ساتھ تلامذہ کا تذکرہ بھی انشاءاللہ آپ ملاحظہ کریں گے۔ سب سے پہلے پچھلی ویڈیوز کے جو ہمارے عناوین ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آج کے جو ہمارے عناوین ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ سابقہ دو ویڈیوز کے اندر ہم نے مصنف رحمہ اللہ کا نام و نسب جانا تھا اور اس سے متعلق کچھ مفید معلومات حاصل کی تھی، اور اسی کے ساتھ ہم نے اوصاف و خصائل کو بھی پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد علمی اسفار کو ہم نے پڑھا، اور اس کے ساتھ ہی شیوخ الامام رحمہ اللہ بے اعتبار البلدان، علاقوں کے اعتبار سے شیوخ کا کچھ تذکرہ ہم نے پڑھا ہے، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم مزید اسی عنوان کو آگے لے کر چلیں گے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہمارا دوسرا عنوان ہوگا تلامذۃ الامام رحمہ اللہ۔ اب اس کے بعد جو ہماری اگلی ویڈیو ہوگی یعنی ویڈیو نمبر 4، اس کے اندر پھر ہم پڑھیں گے علماء کی ثناگوئی، اور اس کے ساتھ ہی مؤلفات الامام رحمہ اللہ، اور اس کے بعد وفات مؤلف رحمہ اللہ کی، مصنف رحمہ اللہ کی، اس کو ہم پڑھیں گے۔ آج کے سبق کی باقاعدہ ابتدا کرتے ہیں۔ شیوخ الامام ابی داود رحمہ اللہ کا جو ہم نے تذکرہ کرنا تھا وہ تین اعتبار سے کرنا تھا۔ ایک بے اعتبار بلدان یعنی علاقوں کے اعتبار سے، یہ ہم پچھلی ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا ہم نے بے اعتبار الوفیات یعنی وفات کے اعتبار سے ہم نے اس کو دیکھنا تھا، اور تیسرا ہم نے باعتبار المنازل والمرویات، سنن ابی داود کے اندر ان کی کتنی روایات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ائمہ حدیث ان شیوخ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور کیا حکم لگاتے ہیں ان کی ثقہ ہونے کے اعتبار سے، اور دیگر جو اوصاف ہوتے ہیں جرح تعدیل کے ائمہ کے، اس کے اعتبار سے کیا حکم لگایا گیا ہے ان کے شیوخ رحمہم اللہ تعالی جمیعاً ان پر۔ تو بہرحال پہلا تو ہم پڑھ چکے ہیں بے اعتبار البلدان، تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں بے اعتبار الوفیات سے۔ اس کے اندر آپ کے سامنے تین طبقات کو ذکر کیا جائے گا، لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے میں یہاں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ جاننے کا فائدہ کیا ہوگا۔ بہت سارے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ نے عمر کے کس حصہ میں ان سے علم حاصل کیا۔ آیا اپنی تحصیل علم کے ابتدائی وقت میں ان سے علم حاصل کیا، یا درمیانے اوقات میں، یا پھر آخری وقت میں؟ تو تین طبقات یہاں بنائے گئے ہیں۔ پہلا طبقہ وہ ہے جس سے طلب علم کی ابتدا کے اندر امام ابو داود رحمہ اللہ نے علم حاصل کیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے ابراہیم بن موسیٰ الفراء الرازی رحمہ اللہ ہیں، ان کی 220 ہجری کی وفات ہے۔ تو اگر آپ امام ابو داود رحمہ اللہ کی سن ولادت جو کہ 202 ہے اس کے اعتبار سے دیکھیں تو ابراہیم بن موسیٰ الفراء الرازی رحمہ اللہ سے علم حاصل کرتے وقت امام ابو داود رحمہ اللہ کی جو عمر تھی وہ 18 سال 19 سال عمر تھی۔ ایسے ہی حفص بن عمر الضریر البصری ہیں، 220 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے۔ عبداللہ بن مسلم القعنبی، ان کی وفات 221 ہجری میں ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کی عمر اس وقت 19 سال 20 سال کے قریب تھی۔ اب آپ یہاں پر اس بات کو بھی سمجھ سکتے ہیں جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ پہلا جو سفر علمی طور پر امام ابو داود رحمہ اللہ نے کیا ہے وہ 18 سال کی عمر میں کیا ہے۔ تو 202 ہجری کی پیدائش ہے، اور 221 ہجری کے اندر عبداللہ بن مسلم القعنبی کی وفات ہے، اور آپ کو سابقہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ ان کے کوفہ کے اساتذہ میں شامل ہوتے ہیں۔ کوفہ کے شیوخ کے اندر قعنبی رحمہ اللہ کا شمار ہوتا ہے۔ بہرحال عاصم بن علی بن عاصم الواسطی ہیں، 221 ہجری ہے۔ یوں آپ مزید نام بھی دیکھیں تو یہ 227 تک بات پہنچتی ہے کہ 227 تک جو آپ کے شیوخ ہیں وہ پہلے طبقہ میں شمار ہوتے ہیں، اور یہ آپ کے تحصیل علم کی ابتدائی عمر تھی، ابتدائی وقت تھا۔ دوسرا طبقہ ہے شیوخ الذین اکثر عنہم ومنہم، یعنی 227 کے بعد کا جو وقت ہے اس میں جن شیوخ سے انہوں نے علم حاصل کیا اور زیادہ تعداد میں انہی سے علم حاصل کیا، چونکہ یہ پھر آپ کی علم حاصل کرنے کا جو عروج کا زمانہ تھا وہ اس میں شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں مسدد بن مسرحد البصری ہیں رحمہ اللہ تعالی، 228 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جب ہم سنن ابی داود کو شروع کریں گے اس کی پہلی جو روایات ہیں انہی کے اندر مسدد بن مسرحد رحمہ اللہ کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ یحییٰ بن معین ہیں،
یہ امام ہے جرح تعدیل کے، فن حدیث کے، 233 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے۔ علی ابن عبداللہ ابن المدینی ہے، یہ بھی امام ہے جرح تعدیل کے۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ الواسطی الاصل الکوفی، ابو بکر ابن ابی شیبہ ہے، 235 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے، اور یہ مصنف ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے جلیل القدر اساتذہ ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے۔ اسحاق ابن ابراہیم المعروف ابن راہوے، یہ تو امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ میں شامل ہوتے ہیں۔ تو جو پہلے آپ سے بات کی تھی کہ کچھ اساتذہ وہ امام بخاری اور امام ابو داؤد کے مشترک ہیں، تو ان کے اندر یہ بھی شامل ہیں۔ قتیبہ بن سعید بن جمیل البغلانی ہے، 240 ہجری کی وفات ہے۔ الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ بھی آپ کے اساتذہ کے اندر شامل ہیں، اور دیگر بھی نام آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہیں، اور یہ 248 ہجری تک کا زمانہ ہے۔ تو 227 سے 248 تک کا جو زمانہ ہے، اس کے چند شیوخ کے نام یہاں ذکر کیے گئے ہیں، اور یہ وہ شیوخ ہیں جن سے آپ نے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے۔ تیسرا طبقہ وہ آپ کے آخری عمر کے حصہ میں جن سے آپ نے علم حاصل کیا وہ ہے، اور اس کے اندر بعض وہ بھی ہیں جو آپ کے شریک درس بھی رہے ہیں، جس میں حسن بن محمد الصباح ہیں، 260 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ عمر بن الخطاب السجستانی ہیں، 264 ہجری کے اندر وفات ہے، اور دیگر نام بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ تو باعتبار الوفیات بھی ہم نے امام صاحب رحمہ اللہ کے اساتذہ دیکھے، جس کے اندر ہم نے یہ بھی ذیلی طور پر پڑھ لیا کن سے زیادہ علم حاصل کیا اور کن سے کم علم حاصل کیا۔ اس کے بعد تیسرا تھا کہ باعتبار المنازل والمرویات، کہ آپ کے اساتذہ کو فن حدیث کے ائمہ کس درجہ پہ رکھتے ہیں، کیا درجہ دیتے ہیں ان کو، اور دوسرا یہ کہ ان سے کس قدر روایات سنن ابی داؤد کے اندر مروی ہیں، جس سے قلت و کثرت کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو دیکھیے آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، سب سے پہلا نام ہی مسدد بن مسرہد البصری رحمہ اللہ کا ہے، جن کی 228 ہجری کی وفات ہے۔ آگے دیکھیں ان کے بارے میں ائمہ کہتے ہیں ثقۃ حافظ، یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے فن جرح تعدیل کے اندر، کہ جب دو کلمات اکٹھے کہہ دیے جائیں کسی امام کے بارے میں، تو اس کو بعض حضرات نے تو پہلے درجے میں رکھا ہے، اور بعض نے تیسرے درجے کے اندر، اور بعض نے دوسرے درجے کے اندر اس کو شامل کیا ہے۔ ان سے جو احادیث مروی ہیں سنن ابی داؤد کے اندر، ان کی تعداد 539 ہے۔ عبداللہ بن مسلم القعنبی ہیں، ثقۃ عابدون ان کے بارے میں کہا گیا ہے، اور 336 ہجری ان کی وفات ہے۔ موسیٰ بن اسماعیل التبوذکی ہیں، ان کی 233 ہجری کی وفات ہے، یہ بھی ثقۃ ثبت، اور 314 روایات ان سے مروی ہیں۔ یوں نیچے آپ دیکھتے جائیں، آپ ان کے ائمہ کی ثقہ ہونے کو بھی دیکھیں، یا تو مبالغے کا صیغہ ہوگا، یا پھر اس میں تفضیل کا صیغہ ہوگا، اور یا پھر تکرار کے ساتھ، یعنی دو کلمات لائے گئے ہوں گے۔ تو یہ بلند درجات ہیں جرح تعدیل کے اندر، کسی کی توثیق کے لیے، کسی کے معتمد ہونے کے لیے روایات کے اندر۔ دیگر جو آپ کے شیوخ ہیں ان کا تذکرہ نیچے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کا مزید حصہ دیکھیے، الحسن بن علی الحلوانی ہیں، ان کے بارے میں جو آگے حکم میں بھی موجود ہے، روایات کی تعداد بھی موجود ہے، مزید جو نام ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ تیسری سلائیڈ اسی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، اس میں دیکھیے حناد بن السری بن مصعب ابو السری الکوفی ہیں، سلیمان بن حرب ہیں، ابراہیم بن موسیٰ الفراء الرازی ہیں، اور آگے جو احکام ہے وہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، اور تعداد روایات بھی موجود ہے۔ تو ہم نے تینوں اعتبار سے امام صاحب کے شیوخ کو دیکھا، جس سے ہمیں بہت زیادہ ذیلی فوائد بھی حاصل ہوئے، اور بہت زیادہ مفید معلومات بھی ہمیں اس سے حاصل ہوئی۔ اپنے اگلے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے تلامذۃ الامام ابی داؤد رحمہ اللہ، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے شاگرد۔ شاگردوں کے معلوم کرنے سے آدمی کا اپنا درجہ واضح اور ظاہر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہمیشہ قابل جو شاگرد ہوتے ہیں اور بڑے درجے کے جو علماء ہوتے ہیں یا بڑے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کے پاس جا کے زانو تلمس طے نہیں کرتے، بلکہ وہ کسی ماہر کے پاس جا کر اور کسی راسخ فی العلم کے پاس جا کے زانو تلمس طے کرتے ہیں۔ تو یہاں ہم جب تلامذہ کو پڑھیں گے تو اس سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی شان ہی واضح ہوگی کہ کتنے بڑے بڑے اصحاب علم آپ کے شاگرد ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی محسوس ہوگا اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنے شاگردوں کو کس نہج اور لیول تک پہنچایا ہے، اور کتنا علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے ان کو امت کے لیے تیار کیا ہے۔ تو آئیے بڑے اہم نام ہیں ان کو معلوم کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ سب سے پہلا نام آپ کے سامنے آیا الامام الترمذی رحمہ اللہ، سنن ترمذی کے مؤلف ہیں، اور خود اصحاب کتب ستہ کے اندر شمار ہوتے ہیں، 279 ہجری کے اندر وفات ہے۔
उसके बाद है इब्न अबी दुनिया, बहुत ज़्यादा तालीफ़ात और तसनीफ़ात के मालिक। और अली इब्न समद जो अल्लान के लक़ब से मशहूर हैं। अल इमाम अन्नसाई, ये भी खुद इमाम हैं हदीस के और कुतुब सित्ता के अंदर इनकी किताब का भी शुमार होता है। 303 हिजरी के अंदर वफ़ात है। अहमद इब्न मुहम्मद अल खल्लाल, 311 हिजरी की वफ़ात। अबू आवाना, मुस्तखरज अबी आवाना मशहूर है और ये खुद हदीस के इमाम हैं। अब्दुल्लाह इब्न अबी दाऊद, बड़े दर्जे के मुहद्दिस हैं, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह के बेटे हैं और इनकी कुन्नियत अबू बकर है। 316 हिजरी के अंदर इनकी वफ़ात है। उसके बाद है अबू बिश्र, इनका तज़किरा हमारी पिछली वीडियो के अंदर भी आया था। मुसन्निफ है और इनकी एक किताब का नाम अल-अस्मा वल कुना, जिसको हमने साबका वीडियो में आपके सामने जिक्र किया था। अली अल अंसारी, 328 हिजरी के अंदर इनकी वफ़ात है, बड़े दर्जे के मुहद्दिस हैं। सुनन अबी दाऊद के एक रावी ये भी हैं। उसके बाद है अहमद इब्न अम्र अल-लुलुई, 333 हिजरी की वफ़ात है और ये इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह के बड़े तलामिज़ा के अंदर शुमार होते हैं और सुनन के एक रावी हैं और इन्हीं की रिवायत और इन्हीं का नुस्खा वो हमारे दियार के अंदर राइज है, हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने इमाम साहब रहिमहुल्लाह के शयूख के तज़किरा को मुकम्मल किया और आपके जो तलामिज़ा थे उनके नामों पर ही इक्तिफ़ा किया और उसके साथ मुख्तसर उनका जो तारुफ या उनके इल्म हदीस का जो मकाम था वो आपसे जिक्र कर दिया है। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह हम जो सुनन अबी दाऊद के मुसन्निफ के तारुफ की कुछ चीज़ें रह गई हैं, जिसमें मुअल्लफ़ातुल इमाम है और उलमा की सनागोई है, वफ़ातुल इमाम है, तो वो अगली वीडियो में इंशाअल्लाह आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।